مشائخ و سادات حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعد الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اسلاف و صالحین کی یادگار سرزمین برہنپور، عشق رسول کا بہترین مظاہرہ کرتا ہوا یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر۔ میرے عزیزوں، بڑی عزتوں سے نوازا آپ نے، علماء نے، مشائخ نے، ناظم اجلاس جو میرا تعارف کرا رہے تھے، اس کے علاوہ میرا کوئی تعارف ہے بھی نہیں۔ ہمارا اپنا نام نہیں ہے، ہماری تعریف، ہمارا انٹروڈکشن صرف اتنا ہے: یا رسول اللہ، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ یا رسول اللہ، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ کیا بات ہے میرے عزیزوں، یہ عیدگاہ میدان برہنپور کا پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ رات کے وقت عید جیسا سما یہاں نظر آ رہا ہے۔ عیدگاہ میں جمع غفیر ہوتا ہے، مجمع سب سے زیادہ عید کے موقع پر آتا ہے، لیکن دنیا آج آ کر کے دیکھے رات کے 12 بجے کون سی عید ہو رہی ہے۔ عیدگاہ میدان میں یہ کون سی عید ہے جہاں صفیں نہیں ہیں بلکہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے؟ تو میں یہ کہوں گا یہ عید اور ہے۔ صفیں لگا کر جو نماز ادا کرتے ہیں وہ عید اور ہے، رات کے وقت یہ کھچا کھچ بھرا ہوا سمندر جو عید پیش کر رہا ہے یہ عید اور ہے۔ یہ عید کون سی ہے؟ ہوا کا موسم بتا رہا ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں۔ یہاں کا موسم بتا رہا ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہی عید ہے سنیوں کی حقیقت میں، وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا۔ میں گفتگو کو شروع کرنے سے قبل آپ حضرات کی طرف، میری عادت نہیں ہے چپ بیٹھانے کی، لیکن یہ محفل کی بے ادبی ہے کسی دوسرے کو یہ کہنا بھی کہ خاموش ہو جا، چپ ہو جا، وہ بھی اتنا ہی اس شور میں شریک شمار کیا جائے گا۔ نہ کوئی دوسرے کو بٹھائے، نہ کسی کو چپ کرائے، خود چپ ہو جائے، سب چپ ہو جائے۔ اور سب سے پہلی چیز یہ ہے، آپ اس بات کا لحاظ رکھیں، آپ کسی نیتا کو سننے نہیں آئے، نہ ہی یہ کوئی سیاسی پارٹی کی کیمپیننگ کا اجلاس ہے، یہ میرے مصطفیٰ کریم کا ممبر ہے۔ یہاں پر لوگ 100-200 روپے لے کر کے سننے نہیں آتے،
بلکہ یہاں جو آتے ہیں وہ اپنی گردنیں میرے مصطفیٰ پر قربان کرنے آتے ہیں۔ ہم کسی کو 100-200 روپے دے کر کے نہیں بلاتے، دوپہر میں ہرا پٹا پہنو، رات میں لال پٹا پہنو، کبھی شام میں وہ جھنڈا لے کر کے گھومو، دوپہر میں یہ جھنڈا لے کر گھومو، نہیں۔ یہ جو مجمع ہے اس کا نعرہ صرف یہ ہے، کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ نہایت خاموشی کے ساتھ سنیں گے۔ یہ محفل رسول ہے، اس کا ادب ملحوظ رکھیں، ورنہ محفل رسول کی بے ادبی پر اعمال ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، دل کے سخت اور خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ کریم آپ کی محبتوں کو اسی طرح سلامت رکھے۔ میرے عزیزوں، میں گفتگو یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے، مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ تو اگر آج دنیا یہ کہتی ہے کہ مسلمان بچھڑے ہوئے ہیں، بیکورڈ ہیں، بہت ہی زیادہ پسماندہ ہیں، میں بھی سنتا آیا ہوں، رپورٹیں بھی دیکھتا آیا ہوں۔ آپ کو ایک بات بتا دوں جو اکثر جگہ پر میں عرض بھی کرتا ہوں، پورے ہندوستان بھر میں جو دجالی میڈیا، جس کو گودی میڈیا کہتے ہیں، ان کا سب سے بڑا ٹاپک کیا ہے؟ صبح سے شام تک سب کو پتا ہے ہمارا نام لیے بغیر ان کی روٹی نہیں چلتی۔ ہر دن ایک ٹاپک ضرور رہے گا، مسلمان مسلمان۔ کیا وجہ ہے؟ داڑھی، ٹوپی، برقع، اذان، نماز، مسجد، منبر، محراب، مینار، مزارات، یہی سارے ٹاپکس کیوں ہیں؟ کبھی آپ سوچتے ہیں، رپورٹیں تو یہ بتاتی ہے یہ سب سے بیکورڈ ہے، ان کے پاس ایجوکیشن کی کمی ہے، ان کے پاس سرمایہ کی کمی ہے، ان کے پاس قیادت نہیں ہے، سیاست نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ پھر میں سوچتا ہوں جس قوم کے پاس کچھ نہیں ہے وہ میڈیا میں اتنا زیادہ ڈسکس کیوں ہو رہی ہے؟ کچھ نہیں ہے، غریب طبقہ ہے، وہ بھی 14% ہے پورے ہندوستان میں۔ تو یہ مدعا کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کیوں بنے ہوئے ہیں؟ میاں ڈر کس سے لگتا ہے؟ بڑی طاقتوں سے۔ ہمارے پاس ڈھنگ کی کوئی تنظیم نہیں، ہمارے پاس قیادت مفقود ہے، سیاست میں چہرے نہیں۔ پھر بھی میں سوچتا ہوں کہ یہ ظالم کیوں ہم پر اتنا زیادہ ڈیبیٹ کرتے ہیں؟ تو پھر وہ اقبال کی بات یاد آتی ہے، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ اب وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہر جگہ تم ڈسکس ہوتے ہو؟ وہ غور سے سن لو، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، باطل سے ڈرنے والے ہیں آسمان نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت مصطفیٰ۔ ہم غریب مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں، میرے عزیزو تمہیں ہو سکتا ہے معلوم نہیں تمہارے پاس کیا ہے، لیکن دنیا کو اچھی طرح معلوم ہے ان کے پاس ہے کیا۔ دنیا جانتی ہے یہ اگرچہ بیکورڈ ہیں، تعلیم میں پیچھے ہیں، قیادت میں، حکومت میں، سیاست میں، سب چیزوں میں پیچھے ہیں، لیکن ایک دولت ان کے سینوں میں ایسی جل رہی ہے جس دن وہ بھڑک اٹھے قیصر و کسریٰ کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ عشق رسول کی دولت ابھی مری نہیں ہے، اسی لیے سارا یورپ ایڑی چھوٹی کا زور لگا کر کے یہ کہتا ہے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتا ہے یورپ؟ یہ فاقہ کش بھوکا رہتا ہے، موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ ڈر کس بات کا ہے؟ روح محمدی کا۔ اور جس کے سینے میں یہ عشق مصطفیٰ کی چنگاری روشن ہے
مولا کریم اسے شیروں جیسی زندگی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اے نوجوانوں، ایک بات یاد رکھو، دنیا ابھی تمہارے انتظار میں ہے، ابھی تمہارے بیدار ہونے کے انتظار میں ہے، کیونکہ انقلاب کیڑوں سے نہیں شیروں سے ہی آتا ہے۔ انقلاب پتنگوں سے اور کیڑوں سے نہیں آتا۔ محمد عربی کا ایک شیر بھی للکارے تو پورے مجمع میں ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت کی برکت ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں دولت کس کا نام ہے اور کون سی چیز سب سے بڑی دولت کہی جاتی ہے۔ وہ صحابہ نے پوری دنیا کو بتایا تھا، جن کے پیروں میں چپل نہیں، جن کے لباس میں 12 پیبند لگے ہوں، لیکن وہ مٹی پر سونے والے بھی، 1 لاکھ کی فوج رکھنے والے بادشاہ ان صحابہ سے تھراتے تھے، خوف سے کانپتے تھے، کیونکہ جو طاقت ان کے پاس ہے وہ دنیا کو معلوم ہے۔ دنیا کو معلوم ہے۔ ایک عروہ بن مسعود ثقفی نام کا شخص، وہ قاصد بن کر کے آیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھنے کے لیے کہ کتنی طاقت ہے ان کے پاس، یہ بڑے بڑے چیلنج کر رہے ہیں، بڑے بڑے چیلنج کرتے ہیں چھوٹی سی تعداد میں مدینے گئے ہیں۔ وہ مکہ چھوڑ کر کے جب صحابہ گئے تھے، ان کی حالت یہ تھی کہ گھر بار جائیداد سب ختم، بغیر کسی چیز کے وہ مدینے میں آئے، آباد ہوئے۔ کھانے کے لیے پورے دن بھر ایک کھجور کے علاوہ کچھ نہیں ملتا تھا۔ اس کے باوجود حال یہ تھا کہ اس وقت کی سپر پاور طاقتوں کو للکارتے تھے کہ ہم آنے والے ہیں۔ تو ایک شخص قاصد بن کر کے آیا یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنی بڑی طاقت ہے ان کے پاس، جس کی وجہ سے یہ سپر پاور کو بھی دھمکیاں دیتے ہیں۔ وہ جس وقت آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور حضور کو دیکھنے کے لیے، حضور اس وقت وضو کر رہے تھے، نماز کا وقت تھا، صحابہ ارد گرد گھیرا لگائے ہوئے تھے۔ وہ شخص بھیڑ کو ہٹاتے ہوئے آیا، دیکھو یہاں کیا چل رہا ہے۔ دیکھا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، میرے آقا کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی لیتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، صحابہ اپنا اپنا دامن آگے بڑھا دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ صحابہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اپنے دامن میں لیتے ہیں۔ جیسے ہی وضو کا غسالہ میرے آقا کا ہاتھوں میں آتا ہے، وہ صحابہ لے کر اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں، کوئی اپنے جسم پر مل لیتا ہے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو مکمل ہوا، ایک قطرہ بھی وضو کے پانی کا صحابہ نے زمین پر گرنے نہیں دیا، سب لے لیا اپنے جسموں پر لگایا۔ ان ظالموں کو بھی اس میں ہدایت ملنی چاہیے جو حضور کے تبرکات کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ تبرکات سے ہوتا کچھ نہیں۔ ظالموں، صحابہ کو دیکھو، صحابہ کو دیکھو۔ تم تو اگر یہ الزام اگر لگاتے ہو یہ بریلویوں کا ہے، تو صحابہ کون سے تھے؟ حقیقت یہ ہے بریلویوں کا اپنے پیٹ سے گڑا ہوا عقیدہ کچھ نہیں، جو ہے اعلیٰ حضرت کا وہ سب صحابہ سے لیا ہوا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت صحابہ کے طریقے کا نام ہے۔ صحابہ سب پانی اپنے اپنے چہروں پر مل لیتے تھے، اور پھر وہ قاصد عروہ بن مسعود ثقفی واپس جا کر کے اپنے گرو گھنٹالوں سے کہتا ہے محمد عربی سے لڑنے کی اور مقابلہ